بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو چاہے وہ مکے کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ نکلتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی حساب سے حضرت فضیل کا ایک قصہ ہے کہ حضرت فضیل ایک مشہور بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف نیکی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی اگر ہمیں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ ہم نیکی کی طرف جائیں گے، ادروائز اگر اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا تو ہم برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت شبیل کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے ڈرا ہوں مجھ پر دانائی اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، کہ اللہ کے ڈرنے سے عقل مندی کی باتیں ان کو سوچتی تھیں، اور عبرت اللہ کے دوسروں کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا کہ اچھائی کروں گا تو یہ میرے ساتھ ہوگا، برائی کروں گا تو یہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس طرح حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اللہ سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ تنگ دستی یہی ہے نا کہ ہمارا رزق جو ہے کم نہ ہو جائے اگر ہم یہ کام کریں، تو اسی طرح سے اگر وہ اللہ سے ڈرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور ابو سلیمان درانی کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پھر ہر اچھائی اور برائی میں انسان کو فرق ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا کروں گا تو یہ ریوارڈ ملے گا، یہ برائی کروں گا تو یہ پنش ملے گی۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ کا خوف ہمارے دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل انعام کہ اللہ کے خوف سے رونے سے اللہ ہمارے اوپر دوزخ کی آگ کو ہی حرام فرما دیں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمانوں کا دل یا مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ ایک شاخ ہلائیں اور سارے پتے گرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح جب ایک مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپے گا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اس کے گناہ بھی اسی طرح ہی پتجھڑ کے موسم میں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں اس کے گناہ جھڑیں گے۔ ہم پیارے نبی کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ ایک دفعہ جب بھینس کا گائے کا دودھ نکل آیا اس کے بعد وہ واپس تھن میں جانا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کے لیے آگ میں اللہ تعالیٰ اس کے آگ کو حرام فرما دیں گے۔ تو اس سے بڑا ہمیں ریوارڈ کیا چاہیے؟ اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی ضرور اپنا جو ہے نا اس میں دیکھیں کہ دعا مانگتے ہوئے ہماری آنکھ سے ضرور آنسو نکلیں۔ اگر آنسو نہیں بھی نکلتے تو ہمارا چہرہ اس وقت ایسے غمازی کرے کہ ہم رونے والی کیفیت میں ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ زبان کو روکنے سے مراد یہی ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، گھروں میں بیٹھے رہو تاکہ باہر جو فتنے فساد ہیں ان سے بچیں، اور اپنی خطاؤں پر اپنی غلطیوں پر روئیں تاکہ اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ نے کتنا پیارا کویشچن کیا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے، تو اس کے لیے صرف ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے اپنی مغفرت کی طلب کرنی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا۔ یعنی شہادت کے لیے دیکھیں کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے انسان کو، کہ ایک جہاد کے لیے گئے وہاں پہ شہید ہوئے، جبکہ دوسرا کتنا آسان کام ہے کہ صرف اللہ کے خوف سے رونا ہے،
اور اگر ایک آنسو بھی نکل جائے تو ہماری انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جب ہر طرف افراتفری ہوگی تب اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ بالکل تنہائی میں جب وہ یاد کرے گا تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، اور وہ صرف خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے بیٹھا ہوگا اور اسی سے اپنی توبہ کرے گا اور مغفرت طلب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اچھا مسلمان بنائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اچھائیاں کرنے کی، نیکیاں کرنے کی صلاحیت دے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو گناہ ہم سے دانستہ یا غیر دانستہ ہو جاتے ہیں ان پہ اللہ سے رو رو کر معافی طلب کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔